الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الراشدين المتأدبين كثيرا كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حضرات گرامی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس مالک نے مجھے اور آپ کو مسلمان پیدا کیا ہے. کلمہ عطا کر کے اس مالک کی بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو اہل محبت اہل سنت و جماعت میں سے پیدا کیا ہے. ہم اہل سنت و جماعت کی جو پہچان ہے وہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بیان فرمایا. آپ نے فرمایا کہ اہل سنت کی پہچان یہ ہے کہ وہ کثرت سے رسول اللہ پر درود و سلام پڑھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم اہل سنت کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھیں. اس لیے یہ دیوانے مست الست ہو کے جمعے پہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، تقریروں سے پہلے بھی، نعتوں سے پہلے بھی، اذانوں سے پہلے، بس جہاں موقع ملے وہ کوشش کرتے ہیں کہ حاضری لگے تو درود شریف پڑھ لیا جائے. اور نبی علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے کل امر ذی بال لم یبدا بالصلاۃ علیہ فہو اقطع. ہر وہ کام جو ذی بال ہو، اچھا کام ہو، مجھ پہ درود پڑے بغیر شروع کیا جائے بے برکتہ ہو جاتا ہے. اس لیے برکت کے لیے، ثواب کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، حضور کی توجہ کے لیے. بات دور چلی جائے گی لیکن ظاہر ہے ہم آئے ہی حضور کی باتیں سننے سنانے. یہ جو توجہ ہوتی ہے نا، توجہ، اللہ تعالیٰ توجہ کا محتاج نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ توجہ نہیں کرتا. اللہ کا ہر وقت کا ہر علم قطعی اور اللہ کا سارا علم جو ہے وہ حضوری ہے. اللہ تعالیٰ اپنے علم میں کسی توجہ کا، کسی جس کو کہتے ہیں نا کہ کسی دلیل کے جوڑنے کا محتاج نہیں ہے. اللہ کا علم قطعی ہے، ازلی ابدی ہے. وہ ہمیشہ سے، ازل سے ابد تک ہر چیز کو ہمیشہ سے جاننے والا ہے. اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں نا، نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑا علم دیا ہے. امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ سارے نبیوں کو اللہ نے بڑا علم دیا ہے، لیکن وَكُلُّهُم مِّن رَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غَرْفٌ مِّنَ الْبَحْرِ أَوْ رَشْفٌ مِّنَ الدِّرْمِ. سارے انبیاء کا علم ملا کر حضور کے علم کے سامنے رکھو تو یوں سمجھو جیسے ہر طرف بارش برس رہی ہو. حضور کا علم بارش کی طرح، سارے نبیوں کا، ساری مخلوق کا علم ایک فوار کی طرح.
یا یوں سمجھو کہ ساری کائنات کے انسانوں کا علم، فرشتوں کا علم، جنوں کا علم، انسانوں کا علم، یہ ایک قطرے کی طرح، ایک چلو کی طرح، اور ہمارے نبی کا علم سمندر کی طرح۔ لیکن اللہ کا علم، اللہ اکبر، اللہ کے علم کا مقابلہ برابری تصور ہی نہیں ہے، نہ فرشتہ، نہ جن، نہ نبی، نہ انسان، کوئی بھی نہیں۔ اللہ کے علم کا کوئی مقابلہ۔ میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں حضور کے علم کی یہ مثال سمجھو، ویسے تو مثال بنتی بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی مثال نہیں دی جا سکتی، لیکن سمجھانے کے لیے، کثرت کو واضح کرنے کے لیے کہ جیسے اللہ کا علم 7 سمندروں کی طرح ہو، اس کے مقابلے میں حضور کا علم اتنا بھی نہیں جتنا چڑیا کی چونچ میں پانی کا قطرہ آتا ہے۔ یہ تو آگے نا اللہ اور ہمارے نبی کے علم کا مقابلہ، اور ہمارے نبی اور باقی کل کائنات کے علم کا مقابلہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور کا علم 7 سمندروں کی طرح، باقی ساری کائنات کا علم ملا کر چڑیا کی چونچ میں پانی کے قطرے جتنا ہے۔ تو حضور توجہ فرماتے ہیں۔ میں بڑی دفعہ یہ سمجھاتا رہتا ہوں، حضور توجہ فرماتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب شاہنواز چوک رہتے ہیں آپ؟ اچھا، اب جب میں نے لفظ شاہنواز چوک بولا تو بتائیں اس سے پہلے اس وقت آپ کے سامنے کوئی شاہنواز چوک کا تصور بھی تھا؟ نہیں۔ میں نے نام لیا، ان کو فوراً توجہ ہو گئی۔ یہ جانتے تھے، توجہ نہیں تھی۔ حضور جانتے سب کچھ ہیں پر توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی کی خود حدیث صحیح ہے، سیاستہ میں موجود ہے۔ میں حوالے اتنے زیادہ نہیں دے رہا چونکہ یہ اس جگہ ہوتے ہیں کہ جہاں منکر بیٹھے ہوں، جہاں کہ ہمارے سے مقابلے والے بیٹھے ہوں، جن کا یہ دعویٰ ہو کہ یہ بات ایسی نہیں، پھر ہم ان کو کہتے ہیں کہ آؤ پھر یہ کتاب ہے، یہ کتاب ہے۔ حوالہ دے رہا ہوں، سیاح کے اندر موجود ہے، حدیث ہے، وگرنہ جب لفظ سیاح امہات الکتب، متون کتب کا حوالہ دے دیا جائے تو اس کے بعد 150-200 کتابوں کا نام لینا کوئی مشکل کام نہیں ہے، کیونکہ علماء جانتے ہیں کہ جب امہات کتب میں ایک حدیث آ گئی تو پھر ذیلی اور ضمنی تو سینکڑوں کتابوں میں وہ حدیث خود بخود آ جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ امہات کتب کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ وَمَا مِن مُسْلِمٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ إِلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ۔ جب بھی کوئی مسلمان مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے، میرا اللہ مجھ پر میری روح لوٹا دیتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ حضور میں روح نہیں ہے جو اللہ لوٹاتا ہے؟ اس بات کے اوپر علماء نے بحث کی۔ حضور فرماتے ہیں میرا اللہ میری روح مجھ پر لوٹاتا ہے، حتیٰ ارد علیہ السلام، میں سلام والے کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اس بات کے اوپر بحث کرتے ہوئے علامہ ابن قیم، شاہ عبد الحق محدث دہلوی، امام جلال الدین سیوطی، علامہ صالح شامی، بڑے بڑے اکابر، امام سبکی اور دیگر اور بڑی بڑی مقتدر علمی ہستیاں وہ فرماتی ہیں کہ یہ تو پھر یہ ہے کہ حضور پہ تو ہر وقت ہی کوئی نہ کوئی درود پڑھ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے میں نے پڑھا، حضور کی روح لوٹ کے آئی، پھر نکلی، پھر لوٹ کے آئی۔ یہ تو تعذیب ہے، یہ تو حضور کو معاذ اللہ ستانا ہے کہ روح نکلے پھر آئے، پھر نکلے پھر آئے۔ فرماتے ہیں روح ہر وقت حضور کے جسم اثر میں رب نے لوٹا کے رکھی ہوئی ہے، صرف فرق یہ ہے کہ یہ جو روح لوٹانے کا مقصد مطلب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا اللہ مجھے ادھر متوجہ فرماتا ہے، میرا اللہ مجھے متوجہ فرماتا ہے۔ گویا میں سمجھاؤں تو یوں کہ رب فرماتا ہے محبوبہ فلاں تیرا غلام تجھ پہ سلام پڑھ رہا ہے، حضور فرماتے ہیں میں سلام کا جواب بھی عطا کرتا ہوں۔ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کا عقیدہ یہ کہ وہ اللہ رسول کی بات کے سامنے اپنے سر کو تسلیم کے طور پر جھکا لیتا ہے، وہ مان لیتا ہے۔ تو جب حضور نے کہا تو ہم نے مان لیا۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور کی توجہ پانے کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ درود و سلام۔ اس لیے ہم درود و سلام پڑھتے ہیں۔ چلو ہم یہ میں اس بحث میں نہیں جاتا، ہم اہل سنت کا عقیدہ یہ حضور کو خود پتہ چلتا ہے، لیکن یہ تو چلو سارے ہی مانتے ہیں نا، یہ تو ہر مکتبہ فکر والا یہ تو مانتا ہے کہ حضور کو اللہ بتا دیتا ہے، یہ فرشتے بتاتے ہیں۔ اور چلو جس دسیا حضور کی توجہ تو ہوتی ہے نا،
حضور پہچان تو رکھتے ہیں نا. تو چلو یار اللہ نے بتایا، فرشتوں نے جا کے بتا دیا کہ فلاں بندہ فلاں بفا کے علاقے میں بیٹھ کر آپ پہ سلام پڑھ رہا ہے. وہ چلو بندے اور کسی نے بھی بتا دیا یار، حضور متوجہ تو ہوں گے نا. اس لیے باادب میں اکثر اپنے سننے والوں سے کہا کرتا ہوں یوں سلام پڑھا کریں کہ جو جو مدینہ شریف گئے ہوئے ہیں یوں سمجھیں کہ ہم حضور کی بارگاہ ناز میں کھڑے ہیں. میں ذرا تصور دے دوں، تصور ہم حضور کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہیں، بارگاہ رسالت میں ادب سے سر جھکائے اور ہم پڑھ رہے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. پھر شرطا آیا، اس نے تھوڑا سا کہا چلو بھائی آگے چلو. ساتھ ہی نظر اٹھی، بھیڑ میں چوم لی شاہ کی جالیاں، اے نظر تیری ہمت پہ لاکھوں سلام. ساتھ ہی نے کہا آگے بڑھی تو سامنے ایک اور جالی آئی جس کے اوپر لکھا ہوا تھا امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. تو میں نے پڑھ لیا والا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. مزہ تب آتا ہے جب آپ لوگ مدینہ شریف جاتے ہیں نا تو بارگاہ صدیق اکبر میں جب کھڑے ہوتے ہیں، خدا کی قسم اس وقت بہت کچھ سامنے آتا ہے. میں تو اکثر یوں سر جھکایا کرتا ہوں اور سر جھکا کے بارگاہ رسالت میں آپ میں عرض کرتا ہوں یا رسول اللہ آپ گواہ ہیں، ہم نے آپ کے یاروں کے معاملے میں کبھی ڈنڈی نہیں ماری ہے، نہ ڈنڈی ماری ہے نہ ڈنڈی مارنے دی ہے. اس لیے ذرا بلند آواز سے جھوم کر بارگاہ رسالت میں آپ نے حضور کے صحابہ اہل بیت کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. صلی اللہ علیہ یا مسلم محمد سے وفا صدیق اکبر کی نہیں بھولی ہے دنیا کو عطا صدیق. جتنے بھی میرے نبی کے غلام یہاں بیٹھے ہو، میرے آقا کے یارے غارو یا مزار امام الصحابہ والتابعین سالار صحابہ افضل الصحابہ والتابعین حضرت تاجدار صدق و وفا عبداللہ العتیق افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق کی بارگاہ صداقت کے اندر جھوم کے نذرانہ پیش کرو. اور یاد رکھو میرے نبی رحمت نے فرمایا میرے ابو بکر کا شکر اور میرے ابو بکر کی محبت میری امت کے ہر فرد پر واجب ہو گئی ہے. مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی نہیں بھولی ہے دنیا کو عطا صدیق. زمین پر تقدیر گرے ان کے فلک پر ان کے چرچے ہیں، اور فلک پر ان کے چرچے ہیں. زمین و آسمان میں ہے ثنا صدیق اکبر کی. زمین و آسمان میں ہے. اللہ اللہ الحمدللہ والے سنت و جماعت ہیں. اور سنی کون ہوتا ہے؟ یہ نہ پگڑی کے رنگ سے پہچانا جاتا ہے، نہ داڑھی کے سائز سے پہچانا جاتا ہے، نہ کسی خاص مدرسے کی نسبت سے پہچانا جاتا ہے، نہ کسی جماعت کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے.
کرتا ہے. نسبت چاہے میرے نبی کی ذات کی ہو، نسبت میرے نبی کی صفات کی ہو، نسبت میرے نبی کے متعلقات کی ہو، نسبت میرے مصطفیٰ کی زمانے کی ہو، میرے نبی کے شہر کی ہو. ادغر سنی وہ ہے جو حضور سے منسوب ہر چیز سے محبت بھی کرتا ہے، ادب بھی کرتا ہے. لوگوں ابو بکر کون ہے؟ ابو بکر صدیق کون ہے؟ وہ ابو بکر ہے کہ جس کے بارے میں میرے سونے نبی نے فرمایا لوگوں جس بندے نے مجھ پر کبھی احسان کیا میں احسان کا بدلہ دنیا سے چکا کے جا رہا ہوں. ایک میرا ابو بکر باقی ہے، اس کے احسان کا بدلہ میں نے رب کے ذمہ کرم پہ لگا دیا ہے. میرے ابو بکر کو بدلہ میرا اللہ ہی عطا فرمائے گا. زمینوں آسمان پہ ثنا صدیق اکبر کی، زمینوں آسمان پر ہے ثنا. بعد از الصلاۃ لائق سب تعظیم و تکریم وارثان محراب و ممبر جمیع علماء ذی قدر و ذی مرتبت جمیع سادات والا مرتبت. ایک بہت بڑا علماء کا اجتماع ہے ماشاءاللہ. میں سب حضرات کے اسماء گرامیہ سے واقف نہیں ہوں، بالخصوص سالار قافلہ محبت مجاہد اہل سنت حضرت محترم مولانا محمد نواز قادری صاحب ادام اللہ تعالی ذلکم السامی، مجاہد اہل سنت جناب محترم محمد زرداد چشتی صاحب ادام اللہ ذلکم السامی، لائق تعظیم و تکریم جمیع علماء. معذرت سے میں ایک بار پھر عرض کر رہا ہوں جناب محترم علامہ محمد سجاد قریشی ضیائی صاحب، میاں محمد تنویر صاحب، باقی جمیع علماء، جمیع حاضرین و سامعین. بابا جی حضرت محترم قبلہ سید دیوان راجہ بابا صاحب آپ کے مرکز طیبہ کے مزار پر انوار کے قرب میں تشریف فرما جمیع علماء، دور و نزدیک سے تشریف فرما جمیع حاضرین و سامعین. آج کی یہ تقریب بابا جی کے عرس کے حوالے سے انعقاد کریں گے، اور ہم اہل سنت و جماعت عرس ایسی تقریب کا نام رکھتے ہیں جس میں صاحب عرس کے بلندی درجات کے لیے قرآن پڑھا جائے، نبی کی حدیث پڑھی جائے، درود و سلام کے اوراد کیے جائیں، دین کی باتیں کی جائیں، ذکر الہی کیا جائے، ذکر مصطفیٰ کیا جائے. ایک دن ہو، 2 دن ہو، 3 دن ہو، مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہوئے ان کو حلال رزق سے لنگر کھلایا جائے اور سارے کا سارا ثواب جمع کر کے صاحب مزار صاحب عرس کی روح کو بخش دیا جائے. ایسی تقریب کو ہم اہل سنت عرس کا نام دیتے ہیں. یاد رکھیں عرس میں بھانگ بھنگڑے کی کوئی گنجائش نہیں. ماشاءاللہ عرس میں بھانگ بھنگڑے کی کوئی گنجائش نہیں. عرس میں کسی خلاف شریعت امر کی کوئی گنجائش نہیں. عرس میں کسی چرس کے سوٹے کی کوئی گنجائش نہیں. عرس میں کسی کنجر کے ناچنے کی کوئی گنجائش نہیں. عرس میں کسی ڈھول دھمکے کی شریعت کی حدوں کو توڑنے کی کوئی گنجائش نہیں. اگر کہیں ایسا ہوتا ہے تو میں آپ کو اہل سنت کا نمائندہ ہونے کے اعتبار سے ذمہ داری سے کہتا ہوں، ایسی جگہوں پہ جہاں رسول اللہ کی شریعت کو پامال کیا جاتا ہو وہاں رحمتیں نہیں اترتی، وہاں عذاب اترتا ہے، وہاں لعنتیں اترتی ہیں. بچے کو پیچھے کر رہے ہیں، اتنا تو سمجھ جایا کریں. وہاں عذاب الہی اترتا ہے، وہاں اللہ کی طرف سے ناراضگی ہوتی ہے. کیا خوب تر آج کی یہ نشست ہے
کافی دیر سے علماء کرام مشائخ اعظام کے خطابات ہو رہے ہیں، کافی دیر سے یہاں ثنا خوانی ہو رہی ہے، قرآن خوانی ہو رہی ہے، اور آج مجھے آپ لوگوں نے مدعو کیا اور مجھے یہ ٹاپک دیا ہے کہ آج میں تاجدار صدق و وفا، امام الصحابہ والتابعین، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، حضرت عبداللہ العتیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ صداقت میں، بارگاہ صدق و ناز و بارگاہ خلافت میں نذرانہ عقیدت پیش کروں۔ آپ سن کے خوش ہوں، آپ ادھر خوش ہوں، فرشتے آسمانوں پہ خوش ہوں۔ حضرت حدیث شریف ذہن میں آ گئی ہے، حضرت مولا علی اس حدیث کے راوی ہیں، اور میں نے پچھلے دنوں سے کام شروع کیا ہے، شان اہل بیت بیان کروں گا صحابہ کی زبان سے، اور شان صحابہ بالخصوص شان خلفائے راشدین بیان کروں گا صرف اہل بیت کی زبان سے۔ جناب صدیق اکبر وہ حضور کا یار غار ہے، وہ ہستی ہے کہ جس کی مدت و شان میں حضور کی سینکڑوں نہیں ہزاروں حدیثیں موجود ہیں۔ کہیں راوی ابو ہریرہ ہے، مہربانی، کہیں راوی زید بن ارقم ہے، کہیں راوی طلحہ ہے، کہیں راوی جناب زبیر ہے، کہیں راوی سیدہ ام سلمہ ہے، کہیں راویہ سیدہ عائشہ صدیقہ ہیں، کہیں راوی جناب حضرت ابو سعید الخدری ہیں، کہیں راوی حضرت سیدنا انس بن مالک ہیں، کہیں راوی میرے رسول کی حدیث کا راوی عمر فاروق ہیں، کہیں راوی حضرت زبیر ہیں، کہیں راوی حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں، کہیں راوی حضرت سعد بن عبادہ ہے، کہیں راوی حضرت سعید ہے، کہیں راوی میرے مصطفیٰ کی حدیث کا، کہیں حضرت عبداللہ بن عمر ہے، کہیں عبداللہ بن عمر بن العاص ہے۔ میرے نبی کے اشارے کار کی عزت و عظمت پہ ہزاروں حدیثیں موجود ہیں، راوی صحابہ بھی ہیں، آل بیت بھی ہیں، پر چونکہ میں ہوں سنی، میں یہ بتلانا چاہتا ہوں ہم آل محمد کے بھی نوکر، ہم اصحاب پیغمبر بھی غلام ہیں، اور ہم بتانا چاہتے ہیں ہم ان کی آپس میں لڑائیاں کروانے والے نہیں، ہم ان کی محبتوں کو بیان کرنے والے ہیں۔ اس لیے جناب صدیق کی شان میں آج جو کچھ سناؤں گا اس کا راوی مولا علی ہوگا۔ کون ہوگا بھی بولو؟ ہائے ہائے ہائے، علی پاک کا نام لیا کرو، سجے کبھی تکیا کرو، کیونکہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابن عساکر کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ کننا نبور اولادنا بحب علی ابن ابی طالب، اور ایک جملہ پلے باندھو، مولا علی کا نام کسی مسلمان کے لیے چیڑ نہیں ہے، مولا علی کا نام یہودیوں اور منافقوں کے لیے چیڑ ہے، یعنی یہودیوں کی چھیڑ ہے علی، جیسے عمر رافضیوں کی چھیڑ ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم جب میڈیا پہ جاتے ہیں نا، ہم چھوٹی سی چٹکی بھری دیتے ہیں، وہ جب ختم ہوتا ہے پروگرام تو وہ کہتے ہیں جی نہ کریا کرو نا مفتی جی اے کسی چٹکیاں میں، یار میں تو حضرت عمر دا ذکر کیتا ہے، تو وہ ساتھ کہتے ہیں نہیں جی تانوں بھی یہ پتہ ہے میں کتے کتے سٹاں لگ رہی ہیں۔ ہاں جی، تو بات یہ ہے کہ جناب عمر کا نام شیر ہے، چھیڑ ہے رافضیوں کے لیے، جناب حضرت سیدنا عثمان غنی کا نام چھیڑ ہے رافضیوں کے لیے، حضرت علی کا نام کسی مسلمان کے لیے چھیڑ نہیں، حضرت علی کا نام منافق کے لیے چھیڑ ہے، یہودیوں کے لیے چھیڑ ہے۔ منافقوں کو چھیڑنا ہو تو پھر عاشق علی علی کرتے ہیں، یہودیوں کو سٹ مارنی ہو، اس لیے حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں کہ میری طرف دیکھنا آپ نے، بچے آپ کے بھی ہوتے ہیں، مثلا جوائنٹ علاقہ ہو جس میں کئی قسم کے لوگ ہوں رہتے ہوں، بچے سارے گراؤنڈ میں کھیل رہے ہوتے ہیں، بڑے تو سیانے جاتے ہیں نا، کوئی پگڑیاں تو کوئی داڑیاں تو کوئی پہچانے جاتے ہیں نا، بچے تو نہیں پہچانے جاتے کون ہے، دا مسلک کی ہے، دا عقیدہ کی ہے، دا مذہب کی ہے، وہ تو اکٹھے ہوتے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ہمارے بچے یہودیوں کے ساتھ مکس ہوتے ہیں، وہ گال سمجھ آئی، یہودی بچے تھے اپنے بچے، اے ذرا میں تو انہوں ایک مثال دینا، لبیک، میں نے لبیک کہا
تو آپ نے فوراً یا رسول اللہ کہا کیونکہ آپ کی پریکٹس ہے. لیکن اگر یہی لبیک کسی دوسرے لوگوں کے سامنے کہہ دیے جائے تو نہیں پتہ ہو. ساڑھے بچیاں دے سامنے تسی لبیک رکھ دیں کہ یا رسول اللہ، تو بات سنو، داڑھی بھی نہیں، پگڑی بھی نہیں، لوٹا بھی نہیں، مسلح بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، اور بچہ تو پہچانا جائے گا یہ کون ہے. اسی طرح صحابہ کرام فرماتے ہیں کننا علی ابن ابی طالب، جب ہمارے بچے جناب یہودیوں کے ساتھ مکس ہوتے نا تو ہم وہاں پر علی کا نام لیتے. ہم کیا کرتے؟ ہم علی کا نام لیتے. تو جو ہمارے ہوتے تھے نا، ہمارے وہ سمجھو جو ہمارے ہوتے تھے وہ پہچانے جاتے تھے، جو یہودیوں کے ہوتے تھے وہ بھی پہچانے جاتے تھے. ہم اپنی اولاد، ہم اپنے بچوں کو پہچان لیتے تھے. اے ساڈے نے، اے دنیا نے. ہائے ہائے، اس کا مطلب ہے صحابہ نے بھی پہچان والا نعرہ علی کا ہی رکھا ہوا تھا. اس لیے جب میں علی پاک کا نام لوں نا تو طبیعتوں میں بھانپ پن نظر آنا چاہیے، طبیعتوں کے اندر اٹھان نظر آنی چاہیے، چہرے پہ رونق نظر آنی چاہیے. اور پھر آج جب ذکر ہو ابو بکر کا اور زبان ہو مولا علی کی، مزہ نہیں آ جائے گا؟ تو پھر مجھے یہ صدا دینی ہے کہ نہ گئے نہ گئی گلی گلی علی 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 علی، نہ گئے نہ گئے گلی گلی علی علی. ذرا آواز نہیں، مزہ نہیں آیا ہے، مزہ نہیں ہے. سارے مل کے نہ گئے نہ گئے گلی. بولو صبح مساء خفی جلی، صبح مساء خفی جلی علی 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 علی. اور اب ذرا پھر آگے بولو گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر ابو بکر مصطفیٰ کا ہمیں سفر، مصطفیٰ ہے مصطفیٰ کا ہمیں سفر. رقم ہے لو اے قلب پر، رقم ہے لو اے قلب پر، لکھا ہے یہ عرش پر، لکھا ہے یہ عرش پر. جنت ہے ان کی منتظر، اے پیارا قوم ابو بکر. اچھا یہ جڑے بچوں جمی اپنے سٹیٹس وچ بیٹھے ہو جیسے ساڈی زبان تے ابو بکر دا نام نہ آوے، اللہ دی قسم سرکار ابو بکر دا نام پیار نہ لینا عبادت. قسم چکے گیا. اس تو پہلے تو فقیر دی زبان چو علی علی سنیا نے نا. مسئلہ یہ ہے کہ ہم پنجتن پاک کے نوکر اور غلام ہیں. ہمیں محبت والے بلاتے ہی سلمان پہ ہیں، آؤ جی ادھر شان علی پڑھو تے اسوں تے آگے علی پڑھنے. آج بلایا ہے نا تاجدار صداقت واسطے. ذرا سنیو کہ ذرا جی کوئی فرق، ذرا جب کوئی تمہیں فرق نظر لگیا نا تو پھر آخو یہ شیعے ہوتے ہیں. پھٹے منہ تے پیڑے پوچھے. ذکروں سے کوئی شیعہ وابی نہیں ہوتا. اور ایک بات اور ذہن میں رکھو، ہم حبیلی کی وجہ سے شیعہ کو شیعہ نہیں کہتے، ہم بغض صحابہ کی وجہ سے. عجیب گل ہے جیڑا علی علی کرا دے شیعہ. تسی لوگوں کی دسنا چاہتے ہو کہ اہل بیت تے اصلی وارث کون ہے؟ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ جہاں بے ادبی اور گستاخی ہے صحابہ کی بات ہو وہاں جملہ اٹھایا کرو تاکہ لوگوں کے سامنے ہائی لائٹ ہو کہ سنی اور اس میں فرق کیا ہے. سنی وہ ہے جو ہر نسبت کا مؤدب ہے، اور رافضی وہ ہے جو ان پاک نسبتوں کا بے ادب ہے. تو ماشاءاللہ میری گل میں پاویں گلاں پانچ کرساں پر میں ٹکا کے رگڑا دے کے کرساں نہیں ایسے نہیں. مزہ آ جائے، پتہ لگے نا جی کہ آج بابا جی دے مزار پاک تو
سن کے آیا. اے گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر. میں پھر تک سا جس دے منہ تے نہ جاری ہویا نا تو میں کوئی سمجھ سا کوئی تھوڑی جی بیماری پائی جاندی ہے. ابو بکر مصطفیٰ کا ہمیں سفر مصطفیٰ. عن علی ابن ابی طالب میرے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ. محفل اور آخر تک انجی جائے گی تو چپ کے رکھو نہ کام. سمعت رسول اللہ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کو یہ کہتے ہوئے سنا. اللہ کے نبی سرور کونو مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اللہ کے حبیب نے فرمایا الخیر 370 خصلہ. لوگوں نیکیاں 370 خصلتوں میں پائی جاتی ہیں. نیکیاں 370 خصلتیں. اذا اراد اللہ بعبد الخیر جب اللہ اپنے کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرما دیتا ہے تو اللہ کریم ان 370 میں سے کوئی ایک خصلت اس میں رکھ دیتا ہے. وَدَخَلَ بِهَا الْجَنَّةَ اور اس نیکی کی وجہ سے اس خصلت کی وجہ سے وہ اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے. سبحان اللہ کی آواز. کیا کرتا ہے؟ جنت میں داخل کر دیتا ہے. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ پاس میرے نبی کی قربت میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کھڑے تھے. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ الفی شیء منا. حضور کیا مجھ میں ان 370 میں سے مجھ میں بھی کوئی خصلت پائی جاتی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا نعم جمع من کل. فرمایا او بکر تجھ میں کوئی ایک آدھ نیکی نہیں ایک آدھ خصلت نہیں بلکہ 370 کی 370 تیرے اندر پائی جاتی ہے. مصطفیٰ کا ہمیں سفر مصطفیٰ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہے کون ہے یہ جملہ اوے مصطفیٰ. ابو بکر کل امت میں سب سے بڑے ہیں. سب سے بڑے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی اس افضلیت کا راز یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کو حضور کی امت میں سب سے زیادہ ثواب ملا ہے. اور بھائی جی دلیل جو ہے نا دلیل افضلیت ابو بکر کی. اور یہاں ایک بات صرف علماء کے لیے سمجھ آئے گی آپ کو نہیں آئے گی. ہم سرکار ابو بکر صدیق کی افضلیت مطلقہ کے قائل ہیں. افضلیت من جمیع الوجوہ کے قائل نہیں. کھوتی کھو گئی جائے ہیں علم کا پتہ نہیں بنیادی عقیدے کی کتابیں بھی نہیں پڑھی ہوتی اور دل کرتا ہے تو فتوے اتنے لمبے لمبے دیتے ہیں. جس کو دل کرے کہہ دیتے ہیں یہ تفصیلی ہو. تفضیلی ابو بکر کی افضلیت مطلقہ کے منکر کو کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت غالب بریلوی نے مطلع القمرین نام کی کتاب لکھی ہے افضلیت شیخین کریمین پر اور اس میں انہوں نے بڑا واضح فرمایا ہے کہ جو حضرت ابو بکر صدیق کو افضل من جمیع الوجوہ مانے وہ سنی نہیں ہے.
وہ مولا علی کا بغضی ہے. پریشان ہو گئے. یہ لفظوں میں ہی تو کچھ ہوتا ہے. جیسے معصوم اور محفوظ مانت قریب قریب ایک ہی ہے، پر اصطلاح مقرر ہے متکلمین میں. لہذا جو معصوم ہے وہ معصوم ہے، جو محفوظ ہے وہ محفوظ ہے. اسی طرح یہ علم الکلام کی اصطلاحیں افضلیت مطلقہ اور افضلیت میں جمیع وجوہ. لہذا جو بندہ جس میدان میں گفتگو کر رہا ہو، حدیث کے میدان میں گفتگو کرے تو اصطلاح وہاں کی چلے گی، تصوف میں گفتگو کرے تو اصطلاح وہاں کی چلے گی، فقہ میں گفتگو کر رہا ہو تو اصطلاح وہاں کی فقہ کی چلے گی. یہ قاری ہوتے ہیں، ان کی اپنی اصطلاحیں ہوتی ہیں. اب ذرا میں آپ کو بتاؤں، یہ علماء یہاں پر موجود ہیں. حدیث معروف کون سی حدیث ہوتی ہے؟ حدیث منکر، حدیث معروف، یہ ساری حدیثیں ضعیف کی قسمیں ہیں. اب نام بندہ کہ جی معروف بھی تو پھر ضعیف بھی. پھر حدیث کی قسموں میں ایک حدیث کی قسم ہے مردود. اب اور بندہ گلا پکڑے ہیں جی حدیث بھی مردود ہوتی ہے. یہ اصطلاحیں ہیں صاحب، یہ اصطلاحیں ہیں، ان کو ماننا پڑتا ہے. اور یہ ایک جنرلی انٹرنیشنلی قانون ہے کہ آپ جس بھی فن کے اندر بات کر رہے ہو، آپ نے جب اس فن میں بات کرنی ہے تو اصطلاحیں اس فن والوں کی ماننی ہے. آپ نے اگر منطق کے اندر تعریف کرنی ہے، فعل کیا ہوتا ہے، کلمہ کیا ہوتا ہے، میں پڑھانا ہے اس واسطے مناتا ہے کہ دو لفظ آشنے ہیں. ٹھیک ہے الحمدللہ. جب آپ صرف نام میں کہیں گے کہ کلمہ کیا ہے یا فعل کیا ہے یا اسم کیا ہے، اس وقت اس کا معنی اس فن والا ہو. جب آپ منطق میں کہیں گے کہ کلمہ کیا ہے، جو بچے منطق پڑھے ہوئے ان کو پتہ ہے کہ وہاں منطق کے اندر جو کلمہ ہے وہ کیا ہے، اور جو اسم فعل حرف والا وہ جو کلمہ ہے وہ کیا ہے، ان میں فرق ہے. تو اب بندہ جس فن میں بات کرے گا، اس چاچا جی یہاں بٹھاؤ نہیں یار، بیٹھ جاؤ یار، اس چاچا جی کو بٹھاؤ، اس میں اے چاچا بیٹھ جائے یار، ہوں گل نہ آواز نہ آئے. ایک پاسے جانے دوجے نو بندے نو کہنے بہ جا کھلو جا، ڈسٹرب کر رہے ہو. درشی پڑھو سارے. السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سید یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول. اچھا میں جو عرض کر رہا ہوں اس بات کو ذرا سمجھیے. تو بات کیا کر رہا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق کو افضلیت من جمیع الوجوہ حاصل نہیں، افضلیت مطلقہ حاصل ہے. کیا مطلب ہے؟ یہ آپ کو میں مسئلہ سمجھا رہا ہوں، انشاءاللہ آپ کو مزہ آنے والا ہے. اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ کو کبھی کسی نے مسئلہ افضلیت اس انداز سے نہیں سمجھایا ہو. میں آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں. ایک زید ہے، زید اور دوسرا عمر، دونوں گئے دیہڑی لگائی. زید نے کمائے 10,000، عمر نے کمائے 2,000. بتاؤ پہلے نمبر پہ کون ہے؟ دوسرے دن گئے، زید نے کمائے 5,000، عمر نے کمائے 500. بتاؤ اس میں دونوں میں کون نمبر پہلے پہ ہے؟ جلدی جلدی بولتے جاؤ. تیسرے دن پھر زید نے کمائے 20,000، عمر نے کمائے 15,000. کون ہے بولو؟ چوتھے دن زید نے کمائے 50,000، عمر نے کمائے 25,000. نمبر پہلا کس کا ہے؟ اگلے دن زید نے کمائے 500، عمر نے کمائے 5 لاکھ. آپ اس دن کی بات کرو گے تو صرف اس دن تو عمر جیتا، لیکن جب اس مہینے کا حساب لے کے آؤ گے تو عمر پہلے نمبر پہ آیا ہوا ہوگا. اسی طرح بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن میں علی پہلے نمبر پہ ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں عمر فاروق پہلے نمبر پہ ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن میں عثمان غنی پہلے نمبر پہ ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن میں حضرت طلحہ پہلے نمبر پہ ہے. بہت سارے امور ایسے ہیں جن میں علی کو کوئی کراس نہیں کر سکتا. لیکن جس وقت سب کو جمع کیا